تو ویلکم بیک پیارے بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شیطان کے 2 اٹیک کو ڈسکس کیا کہ انہوں نے 2 طریقے سے کس طرح اٹیک کیا. کس کس چیز پہ اٹیک کیا تھا؟ پہلا اٹیک کس پہ کیا تھا انہوں نے؟ ان کی دولت پر. ویری گڈ. اور دوسرا اٹیک کس پہ کیا؟ ان کے ویری گڈ. انہوں نے ان کی دولت پہ اٹیک کیا اور پھر ان کے بچوں پہ اٹیک کیا. اور کیا اس کے بعد حضرت ایوب نے کمپلین کیا؟ انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا؟ ویری گڈ. تو اس کے بعد شیطان نے تیسرا اٹیک پلان کیا. اور پتہ ہے اس دفعہ اس نے کیا کیا؟ اس دفعہ وہ دوبارہ اللہ کے پاس کمپلین کرنے کے لیے گیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس نا ان کی صحت ہے, اگر ان کی صحت ان کے پاس نہیں ہوگی نا تو پھر سے یہ آپ کو شکر گزار نہیں ہوں گے اور یہ آپ کے بارے میں کمپلین کریں گے اور آپ کی عبادت نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بھروسہ تھا؟ جی انہیں بھروسہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں, ایوب شکر گزار بندوں میں سے ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تم جاؤ اور جا کے ان کی صحت کو بھی نقصان پہنچاؤ, لیکن تم صرف اور صرف ان کی باڈی کو نقصان دے سکتے ہو, ان کی روح پہ تم اٹیک نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. شیطان واپس گیا اور جا کے اس نے ان کو طرح طرح کی بیماریوں سے اٹیک کرنا شروع کر دیا. اس حد تک ان کو اٹیک کیا کہ وہ بستر پہ پڑ گئے, بالکل ان کی انرجی ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ ان کے اندر صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں, پوری ان کی صحت طاقت سب کچھ چلا گیا. اور پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے ان سے ملنا جلنا کم کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری صحت چلی جاتی ہے, ہمیں بہت پرابلمز آتے ہیں, اگر کبھی پیسے کم نہیں ہوتے تو لوگ ان سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں. آپ لوگ چلیں اپنے لیول پہ اس کو سوچیں. کبھی آپ کی کوئی دوست ہے, اس کی زندگی میں بہت پرابلمز ہیں, تو آپ ایک پڑھ کہتے ہیں اس کے تو مسئلے ختم نہیں ہوتے. کبھی یہ کہتا ہے اس کی کاپی پھٹ گئی ہے, کبھی یہ کہتا ہے اس کی کاپی گھر رہ گئی ہے, کبھی یہ کہتا ہے آج امی نے ڈانٹا, کبھی کہتے ہیں ٹیچر نے ڈانٹا. کتنی بات سنوں میں اس کی, ایسا ہوتا ہے نا. تو حالانکہ وہ کمپلین نہیں بھی کر رہے تھے, لیکن کوئی بھی انسان جب پرابلم میں آتا ہے نا تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. یہ نیچرل ہیومن بیہیویئر ہے. نیچرلی آپ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ پرابلم ہے نا اس سے بات نہیں کرنی, اوہ یہ آ رہی ہے ابھی تو یہ بتائے گی, تو میں بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, ہم پرابلم سے بھاگنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہوا وہاں پہ لوگوں نے یہی کیا. پتہ کیا کیا انہوں نے ان سے ملنا جلنا کم کر دیا, ان سے تعلقات کم کر لیے اپنے. تو ان کی وائف جو تھی نا اس کے باوجود ان کے ساتھ رہی. ان کے پاس کوئی نہیں بچا تھا, نہ ان کی ہیلتھ, نہ ان کی دولت, نہ ان کی صحت, نہ ملنے جلنے والے لوگ. لیکن ان کی بیوی بہت اچھی تھی, وہ ان کی خدمت کرتی رہیں. شیطان پھر سے آیا ان کے پاس اور آ کے پھر سے انہیں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور آ کے کہا, دوبارہ سے انہیں بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں کر رہا, تمہاری اب صحت بھی چلی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی ہوگی؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں. وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے. شیطان کو پھر سے غصہ آیا اور اس نے اپنا چوتھا اٹیک پلان کیا. چوتھا اٹیک اس نے پتہ کس پہ کیا؟ چوتھا اٹیک انہوں نے ان کی بیوی پہ کیا, کیونکہ اب ان کے پاس ان کی بیوی ہی تھی. وہ ان کے پاس گیا اور جا کے اس نے ان کے ذہن کے اندر ان کے جتنے بھی اچھے وقت تھے نا اس کے فلیش بیکس لے کر آیا کہ جب ان کا گھر تھا, ان کے پاس سب کچھ تھا, ان کے پاس پیسے تھے, ان کے بچے تھے, لوگ ان سے مل رہے تھے. ان کو ان کا اچھا وقت یاد دلایا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ ایک دم سے دکھی ہو گئیں. جب وہ دکھی ہو گئیں تو دکھی ہونے کے بعد جا کے وہ کیا کریں گی؟ اپنے ہسبینڈ کو جا کے کمپلین کریں گی؟ ایسا ہی کیا انہوں نے. جب وہ بہت دکھی ہو گئیں تو وہ جا کر انہوں نے ان سے جا کے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا, ہم نے اتنا برداشت کر لیا. تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, آپ اللہ سے دعا کریں. مطلب وہ بالکل پریشان ہو کے ان کے چہرے پہ ان کے لفظوں میں کمپلین آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حضرت ایوب جو خود اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار بندے تھے, اگر کوئی اور بھی اللہ سے کمپلین کرے گا تو انہیں اچھا لگے گا؟ انہیں اچھا لگے گا کوئی بھی کمپلین کرے؟ انہیں اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ تم مجھے صحت یاب ہونے دو, میں اٹھ کر تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا. وہ اتنا ناراض ہو گئے اپنی وائف سے کہ آپ اللہ کی کمپلین کیوں کر رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ شیطان نے. وہ پہچان گئے کہ میری بیوی تو ایسا سوچ نہیں سکتی. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم بھی چلی جاؤ. اور اس کے بعد ان کی وائف بھی وہاں سے چلی گئی, واک کر کے چلی گئیں, ان کو چھوڑ کر چلی گئیں اور وہ بالکل تنہا رہ گئے. اس کے بعد انہوں نے اللہ سے پھر سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان کریں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی؟ جی ہاں, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب کو حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پیر ماریں. جب انہوں نے زمین پر اپنا پیر مارا تو زمین سے پانی نکل کر آیا. جب پانی نکلا تو پتہ ہے پانی کون سا تھا؟
وہ شفا دینے والا پانی تھا. اس پانی سے ان کو شفا ہوئی. انہوں نے ان کو حکم دیا کہ اس پانی سے نہائیے, تو انہوں نے اس پانی کو اپنے اوپر ڈالنا شروع کیا. پانی ان کے جسم کے جس حصے کو چھوتا گیا انہیں صحت ملتی گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے, ان کی صحت واپس آ گئی. پیارے بچوں, اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہے گا. لیٹس ٹیک اے بریک.